الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الامام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حج کے بارے میں، حج کے فضائل کے بارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کچھ روایتیں پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں گا اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤں اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ آج سبق شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی نشان سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، خدا نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے تو تم اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور جو شخص اس سے زیادہ کرے وہ نفل ہے۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد عقیدے کا بھی یہ بیان ہے کہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کچھ دے ہی نہیں سکتا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں فرما دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس لیے میں نے کچھ نہیں فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہر سال فرض حج اس کی ادائیگی کا، کیونکہ نبی تو مختار کل ہے، اللہ پاک نے ان کو سارا علم عطا فرما دیا، یعنی قیامت تک کا علم عطا فرما دیا، دنیا سے لے کر آخرت تک سارا علم جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احکام شریعہ پہ مختار کلی رکھتے ہیں، یعنی پورا دسترس رکھتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں یہ گمان فرمایا دی اور پوری خلقت کو، تمام مومنین کو اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ جو جس طرف بھی ہے، جدھر بھی ہے، وہ اپنا منہ قبلہ شریف کی طرف کر لے، یعنی خانہ کعبہ کے شریف کی طرف منہ کر لے۔ تو جو کہتے ہیں کہ کچھ دے ہی نہیں سکتا، لے ہی نہیں سکتا معاذ اللہ، تو پیر سید النصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کچھ دے ہی نہیں سکتا، تو پھر نبی کی نافرمانی کر کے بتاؤ، کلمہ چھوڑ کے بتاؤ، کہتے ہیں نا نبی کچھ دے ہی نہیں سکتا، تو کلمہ چھوڑ دو پڑھنا، پھر دیکھتے ہیں تمہارا نقصان ہوتا ہے، یعنی نقصان دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو پھر جلد اسے پورا کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، یعنی میں حج کروں گا، تو پھر اس کی فرض حج میں تاخیر نہ کرے، یعنی جلدی سے جلدی ادا کرے۔ اور تیسری روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں افلاس اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرو، تو جس طرح لوہے کو، جیسے لوہے کے ساتھ زنگ لگ جاتا ہے، میل لگ جاتی ہے، اسی طرح چاندی کے ساتھ جو میل لگ جاتی ہے، سونے کے ساتھ جب اس کو بٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ جو تیار ہونے کے بعد تو بالکل وہ جدید ہو جاتا ہے، نیا ہو جاتا ہے، ساری میل کچیل سارا کچھ دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، جس کا حج مقبول ہو گیا اس کو بدلے میں جنت ملے گی۔ چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
जहाद के इरादे से निकला और फिर रास्ते ही में मर गया तो अल्लाह ताला इसके हक में हमेशा के लिए मुजाहिद, हाजी और उम्रा करने वाले का सवाब लिख देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये इरादा करके निकला कि मैं हज करने लगा हूँ, तो हज के रास्ते में निकल गया या उम्रे के रास्ते में निकल गया, तो क़यामत तक, यानी वो रास्ते में अगर फौत हो गया, इंतकाल कर गया, तो क़यामत तक उसको उम्रे करने के लिए गया तो उम्रे का सवाब, अगर हज करने के लिए गया था हज का सवाब उसको क़यामत तक मिलता रहेगा। और पांचवी रवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है। रमज़ान की तो माशाल्लाह क्या बात है कि रमज़ान में एक अमल 70 अमल के बराबर होता है, यानी एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होती है। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा जो है इसकी अदायगी अगर रमज़ान शरीफ के अंदर की जाए तो उसका जो सवाब है हज के बराबर लिख दिया जाता है। और छठी रवायत है, हज़रत अबू ज़रीन उक़ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बूढ़ा बाप इतना कमज़ोर है कि हज उम्रा की ताकत नहीं रखता और ना सवारी पर सफ़र करने की इसमें कुव्वत है। आपने फरमाया तो आप अपने बाप की तरफ से हज उम्रा कर ले। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया